بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دوستوں کو ملک نعمان اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ یہ چینل ملک نعمان اسلامک جتنی بھی اسلام سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے آپ تک پہنچاتی ہے، تو ربیع الاول کا مہینہ ہے تو یہ اسلامک چینل میں آپ تک ربیع الاول کے اہم جتنی بھی تاریخی واقعات ہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس ویڈیو سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ تو چلتے ہیں ربیع الاول کے اہم تاریخی واقعات ویڈیو کی طرف۔ تو دوست اب آپ سنیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ سب سے پہلے ولادت باسعادت حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں ربیع الاول 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو ہی پردہ فرما گئے تھے۔ اس کے بعد حسانت و رضاعت بذمہ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، تو یہ شروع ہوا، یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اسی طرح غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف روانگی یہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو غار ثور میں کچھ دن ٹھہرے تھے، تو غار ثور سے مدینہ کی طرف جب روانگی ہوئی تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ کوبا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی اسی مہینے میں ہوئی، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ مسجد قباء کی تاسیس بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اسی طرح ایک انتہائی اور بہت زبردست معلومات، یعنی پہلی نماز جمعہ اور پہلا جمعۃ المبارک کا خطبہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدر مسعود بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ مسجد نبوی کی تاسیس بھی اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اذان کی باقاعدہ ابتدا، یعنی اذان کی ابتدا بھی اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اسی طرح غزوہ بنو نذیر، یعنی بنی نذیر کا جو غزوہ ہوا تھا وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اور حرمت شراب کا قطعی حکم، یعنی شراب بھی جب قطعی طور پر حرام ہوا وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تبلیغی مکاتیب نبی کا آغاز یہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ حیات اقدس کے آخری لمحات بھی اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پہلے خلیفہ تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خلافت بھی شروع ہوا ربیع الاول کے مہینے میں۔ اسی طرح دمشق فتح ہوا، وہ کب ہوا؟ اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اور وفات معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع الاول میں وفات پائے۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس کے بعد اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اسی طرح ایک بہت بڑے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی کرم اللہ وجہہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پوتے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات بھی جو ہے اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے ربیع الاول کے مہینے میں۔ اسی طرح یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ وفات قاضی شریح بھی اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں فوت ہوئے۔ اسی طرح
قاضی مدینہ حضرت طلحہ زہری جو ہیں رحمہ اللہ، وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں وفات پائے۔ اس کے بعد حضرت عطا بن یاسر بھی اسی مہینے میں وفات پا چکے، اور جنگ موقان کا موقع بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ اس کے بعد اسی طرح وفات حضرت عمر بن شعیب السہمی رحمہ اللہ، وہ بھی اسی مہینے میں فوت ہوئے۔ وفات حضرت سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں فوت ہوئے۔ تعمیر مسجد الحرام مکہ معظمہ، یہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوا۔ اس کے بعد حضرت امام ابو داود طیالسی رحمہ اللہ، ان کا وفات بھی اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس کے بعد امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا وفات بھی اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور امام قرطبی جو ایک بہت بڑے فقہ عالم تھے، ان کا وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اسی طرح خطیب بغدادی صاحب التاریخی، یہ بھی جو ہے 12 ربیع الاول میں یعنی اس مہینے میں فوت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت شیخ علی حجویری رحمہ اللہ کا وفات بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑے امام اور فقہ عالم تھے امام غزالی رحمہ اللہ نے مدرسہ نظامیہ سے استعفیٰ دیا تھا، وہ بھی اسی مہینے میں ہوا تھا یعنی ربیع الاول میں۔ اسی طرح قطب بختیار کاکی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کا وفات بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ حضرت علامہ نظام الدین اولیاء دہلی رحمہ اللہ کا وفات بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے، اس کا وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس کے بعد زیب النساء دختر عالمگیر رحمہ اللہ کی دختر بہن جو تھی، اس کا وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس کے بعد ایک اللہ کے ولی اور ایک بہت عالم دین اور بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا وفات بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اسی طرح مؤمن دہلوی رحمہ اللہ کا وفات بھی اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اسی طرح علامہ عبدالحی فرنگی محل رحمہ اللہ کا وفات بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اسی طرح اس کے بعد قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کا وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور لبنان کی آزادی بھی جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ وفات علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا وفات بھی اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس کے بعد آج کے قریبی زمانے کے ایک بہت ہی قابل عالم اور ختم نبوت کے امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اسی طرح مولانا عبد القادر رائے پور رحمہ اللہ کا وفات بھی اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ یہ تھی ربیع الاول کے اہم تاریخی واقعات، تاکہ ملک نعمان اسلامک چینل آپ کو آگاہ کر سکے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اور بھی اسلام سے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات ہوگی آپ تک پہنچائیں گے۔ تو گزارش ہے کہ چینل کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔